بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تم دنیا سے فارغ ہو تو دنیا کی برائی بلائی کی تمہیں پرواہ نہیں ہو سکتی۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا سے گئے ہوئے 1200 سال ہو چکے ہیں، لیکن ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک آنسوؤں سے بھیگی ہوئی داستان عشق الہی بصرہ کی رات تھی۔ دریا کے پانی پر چاند کی روشنی لرز رہی تھی۔ گلیاں سنسان تھی، مگر ایک گھر کے دروازے کے پیچھے سے ہلکی ہلکی قرآن پاک کی آواز آ رہی تھی۔ یہ آواز کسی مرد کی نہیں تھی، یہ رابعہ کی آواز تھی۔ وہ رابعہ جسے نہ دنیا نے پہچانا نہ دنیا نے مانا، مگر آسمانوں کا رب اسے دیکھ رہا تھا۔ رابعہ بصری، نہ کوئی حسن، نہ کوئی خاندان، نہ کوئی شان و شوکت، لیکن دل ایسا کہ جسے دیکھ کر فرشتے بھی حیران ہو جاتے۔ اس کی زندگی میں غربت تھی، دکھ تھے، تکلیفیں تھی، مگر اس کے دل میں اللہ کی محبت کا ایسا شعلہ بھڑکا ہوا تھا جو کسی آندھی سے بجھنے والا نہ تھا۔ عشاء کی اذان ختم ہوئی، رابعہ وضو کرتی، پھر غسل کرتی، پھر سفید چادر اوڑھتی، پھر اپنے خاوند کے پاس جا کر ادب سے کہتی، آپ کو میری ضرورت ہے؟ اگر وہ کہتے نہیں، تمہیں اجازت ہے، تو وہ کہتی پھر مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے دو، اور پھر وہ مصلی پر کھڑی ہو جاتی، چہرہ سجدوں میں بھیگ جاتا، قدموں کے نیچے کا کپڑا آنسوؤں سے تر ہو جاتا، اور رات آہستہ آہستہ سرکتی رہتی، یہاں تک کہ فجر کی اذان گونجتی اور وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سجدے سے سر اٹھاتی کہ اے میرے اللہ، ایک اور رات تو نے اپنے نام لکھ لی، قبول فرما لے۔ جوانی میں بیوہ مگر دل زندہ، زندگی کا ایک اور امتحان آیا۔ اس کے خاوند کا انتقال ہو گیا۔ وہ جوان تھی، اکیلی تھی، بظاہر کمزور تھی، مگر ایمان کی طاقت نے اسے نہیں ٹوٹنے دیا۔ دنیا کی نظر میں وہ کچھ نہیں تھی، مگر اللہ کی نظر میں وہ بہت کچھ بن چکی تھی۔ ایک دن شہر بصرہ کے امام زاہد الامت بزرگ وقت حسن بصری خود اس کے گھر آئے۔ یہ وہ شخص تھا جسے دیکھ کر لوگ کہتے تھے اگر صحابہ کے بعد کوئی خشیت والا انسان ہے تو وہ حسن بصری ہے، لیکن آج وہ بھی رابعہ کے دروازے پر کھڑا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ رابعہ کی نیکی دنیا میں کم ہی عورتوں کو ملتی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اس عورت کی راتیں روتے روتے گزرتی ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی عبادت فرشتے لکھ لکھ کر تھک جاتے ہیں۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، رابعہ نکلی۔ حسن بصری نے ادب سے کہا، رابعہ، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ جملہ تھا جس کی خواہش کچھ عورتیں پوری زندگی کرتی ہیں، مگر رابعہ تو مختلف تھی۔ اس نے سر جھکا کر کہا، 4 سوالوں کا جواب دے دیں، اگر دے سکے تو میں نکاح کر لوں گی۔ حسن بصری نے فرمایا، پوچھو۔ نمبر 1، کیا میں جنتی ہوں یا دوزخی؟ حسن بصری نے سر جھکا دیا، میں نہیں جانتا۔ نمبر 2، میرا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا یا الٹے میں؟ انہوں نے آنکھیں بند کر لی، میں نہیں کہہ سکتا۔ نمبر 3، قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں گے، میری نیکیاں بھاری ہوں گی یا گناہ؟ وہ خاموش ہو گئے۔ نمبر 4، پولیس صراط پر سے گزروں گی تو جنت میں جاؤں گی یا جہنم میں گر پڑوں گی؟ وہ رو پڑے، رابعہ، یہ بھی مجھے نہیں معلوم۔ رابعہ نے ایک آہ بھری، اس کا دل کسی دنیاوی چیز سے نہیں جڑا تھا۔ اس نے دھیمے لہجے میں کہا، جب مجھے اپنی آخرت کا ہی علم نہیں، میں شادی کی تیاری کیسے کروں؟ اے حسن بصری، مجھے ان 4 سوالوں کی تیاری کرنی ہے۔ میری زندگی بہت چھوٹی ہے، وقت میرے پاس کم ہے، تم جاؤ۔ حسن بصری کی آنکھیں برس پڑیں۔ وہ جان گئے کہ یہ عورت زمین کی عورت نہیں، یہ تو اللہ کی بندی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا اس کے قدموں میں ڈال دی۔ رابعہ کہتی تھی، جو اللہ سے دوستی لگا لیتے ہیں، دنیا خود ان کے قدموں میں آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ اس کی زندگی میں دولت نہ تھی، مگر دل مالا مال تھا۔ لوگ دور دور سے اس کے پاس نصیحت لینے آتے۔ وہ کہتی، میں نے اللہ کو اس لیے نہیں پکارا کہ وہ مجھے جنت دے، میں نے اسے اس لیے پکارا ہے کہ وہ میرا رب ہے، وہ میرا ہے اور میں اس کی ہوں۔ ایک رات اس نے اپنی خادمہ کو بلا کر کہا، آج رات میرا وقت پورا ہو رہا ہے، مجھے رات ہی میں دفنا دینا، کسی کو مت بتانا، اور مجھے اسی چادر میں کفن دینا
جس میں میں تہجد پڑھا کرتی تھی۔ وہ رات واقعی اس کی آخری رات تھی۔ وہ مصلی پر بیٹھی کچھ پڑھتی رہی، پھر مسکرائی اور روح پرواز کر گئی۔ خادمہ رو رہی تھی۔ 2-3 عورتیں بلائی، خاموشی سے دفن کر دیا۔ صبح لوگوں کو بتایا تو بصرہ کانپ اٹھا۔ کیوں نہ بتایا، ہم سب جنازے میں شریک ہوتے، مگر دیر ہو چکی تھی۔ اگلی رات خادمہ نے خواب میں دیکھا کہ رابعہ سبز لباس پہنے کھڑی ہے، چہرے پر سورج جیسی روشنی ہے۔ اس نے پوچھا، اماں آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ رابعہ نے کہا، رب نے میرے ساتھ کرم کا معاملہ کیا ہے۔ اس نے پوچھا، وہ چادر کہاں گئی جس میں آپ کو دفنایا تھا؟ رابعہ مسکرائی، اللہ تعالیٰ نے وہ چادر اتار لی ہے اور مجھے جنت کا لباس پہنا دیا ہے، اور میری وہ چادر اللہ نے محفوظ کر لی ہے۔ جب قیامت کے دن میری نیکیاں تولی جائیں گی تو اللہ اس چادر کو بھی نیکیوں میں شامل کر دے گا۔ خادمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر پوچھا، منکر نکیر آئے تھے؟ رابعہ ہنس پڑی، لیکن آواز میں محبت اور شان دونوں تھی۔ ہاں آئے تھے، انہوں نے مجھ سے پوچھا تیرا رب کون ہے؟ میں نے کہا، جس اللہ کو میں نے 40 سال یاد رکھا، کیا میں اسے 4 ہاتھ زمین کے نیچے آ کر بھول جاؤں گی؟ جاؤ تمہارا کام ختم، میرے اور میرے رب کے درمیان کوئی سوال نہیں۔ پھر آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، میرا رب مجھ سے راضی ہے اور میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ یہ تھی رابعہ، دنیا کی نہیں اللہ کی محبوبہ۔ نہ وہ شہزادی تھی، نہ وہ حسین تھی، نہ وہ دولت والی تھی، نہ وہ خاندان والی تھی، لیکن آج 1200 سال بعد بھی اس کا نام زندہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت آ جائے وہ دل کبھی نہیں مرتا۔ سبحان اللہ۔ رابعہ بصری کا کہنا ہے، مجھے اجر و ثواب کی امید اس وقت ہوتی ہے جب اپنے اعمال و عبادت کو ہلکا سمجھتی ہوں، اور اس وقت جب میرا اعتماد محض خدائے رحمان کے فضل و کرم پر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔